چنگی ہے وہ بولے گا. پھر بندے ماں دے عزت واسطے بھی بولتے ہیں، جہاں پیو ٹھیک ہے وہ بولے گا. یعنی اسی حوصلہ ہی اتنا نہیں رکھتے کہ گل کر کے ٹر جی. اسی بہت زیادہ تھوڑے کو داد چاہنے ہاں، تو کئی باری تو یہ آنے ہاں کہ جبریل بھی تھلے آ کے داد دے تو وہ بھی تھوڑی ہے. تو بندہ پوچھے تینوں جبریل پورا نہیں ہوتا، بندے کی کرن گے؟ یہ پھر ساڈا نہیں حوصلہ ہوتا ہے. عام لوگ ہونے ہیں نا جیسی، وہ پھر اسی جنہ کچھ بھی دین واسطے کیتا ہوئے انہوں نے دل کرتا ہے کہ سانو بندے آکھن کے واہ واہ تھوڑی کیا بات ہے. وہ جنہ مکے چوں ہجرت کر کے گھر چھڈ کے آئے سن وہ سمجھتے سن کہ ساڈا دین تے کم زیادہ ہے. وہ جڑے اگوں جڑے گھر دیتے سن وہ آتے سن تسی تو اجڑ کے آ گئے، اگوں گھر تے اساں دیتے نا. مولا تانوں جزا دے. اگر تانوں یاد ہوئے میں یاد کرا دینا، نبی پاک دا جدو وصال ہویا ہے سرکار دو عالم اس دنیا تو ظاہری تو رخصت ہوئے نے، ادوں نبی دی خلافت تے بھی مہاجر و انصار دے درمیان لڑائی ہوئی. جنہاں نو نبی پرا بنایا سی نا وہ لڑ پے سن نبی دی وفات تے. ایک ایک مکی نو تے ایک ایک مدنی نو سرکار نے پرا بنایا سی کہ تسی دین دے پرا ہو. ایک مہاجر تے ایک انصار، ایک مہاجر تے ایک انصار، ایک مہاجر تے ایک انصار. یہ وکری گل ہے. آخر تے علی رہ گئے سن. جو بندے آ کے حضرت علی نے آخیا پہ حضور نے تو کسے دا تمہیں پرا بنایا ہی نہیں. تو حضرت علی فرمایا بھی وہ حضور دی مرضی ہے، انہوں نے جا کے پوچھو. انہوں نے نہیں بنایا تو ٹھیک ہے، جی بنا گے تو کس دا میں بھی بن جاؤں گا. وہ جڑے ویلے جا کے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ سارے تساں ایک دوجے دا پرا بنایا تے علی رہ گیا جی. نبی فرمایا وہ رہ نہیں گیا، یا علی انت آخی فی دنیا والا. تسی دنیا تے پرا ہو. سبحان اللہ. تسی دنیا تے پرا ہو. اے میرا دنیا چ بھی پرا ہے اور آخرت وچ بھی پرا. تواڈے علم چ ہونا چاہیے نوجوانوں دے کہ آخرت چ کوئی پرا کسی دا پرا نہیں ہونا. وہ نہ ماں پہچاننا بیٹی نو، نہ پیو پہچاننا پتر نو. ہر بندے نو نفسا نفسی ہونی ہے، پہچان ہی مک جانی ہے. جے پہچان رہے تو اتنے وکھرا رولا پی جائے. پہچان رہے تو وکھرا رولا پی جائے. اتنے بندے بچے جاندے نا دیگ تے چول لین، وہ آدھے نے میرے برا دے بھی دیں. یہ مطلب ہے جدو کوئی شاید دتی جاندی ہوئے ونڈی جاندی ہوئے ادو بندے برا واسطے بھی منگتے ہیں. تے جہے ویلے کسی برا نو سزا ملتی ہوئے پھر برا نو تکلیف ہوندی ہے. مثلا میں سکول ٹیچر رہا، میں ایک بچے نو کن پھڑائے سن، کن کسی وجہ تو کن پھڑائے. وہ وڈا برا سکولے آ گیا. اس برا نو آکھیا چھڑ دے، وہ چھڑ دے تیرا منہ لال ہو گیا، چھڑ دے. چودھری سی ماسٹر تے چودھری نہیں نہ ہوندے. میں بیٹھا سا، میں پھڑائے سن کسی سزا دے طور تے انہوں کن گوڑے بچوں دیں کن پھڑ دیں. ہو سکے چھڑ دے. میں کہا یہ کون؟ ہو سکے میرا پرا ہے تو انہوں مار چھڑنا. تو میں کہا چھڑا لیا جے چھڑ دے. وہ کن پھڑیا ہی آخر لگا تو جا جدو سر جی چھڑان گے میں چھڑ دیاں گا. انہوں تو پتا سی پرا گھر ٹر جانا، میں تو پھر سر جی دے قابو ہی آنا نہ رہو. ہو سکے جا تو ادھر مینوں پتہ لگا پرا نو سزا ملتی ہوئے پھر بھی پرا نو تکلیف ہوندی ہے. تے پرا چوڑ لیندا ہوئے تے تاں بھی پرا یاد آوندا ہے. پرا کچھ شے ونڈدا ہوئے کوئی پھر پرا یاد آوندا ہے. تے جدوں سزا ملتی ہوئے پھر پرا دا لوگ احساس کرتے ہیں. اتھے دوویں کام حشر وچ ہونے نے، جنت دی خیرات بھی ملنی ہے تے دوزخ وچ کن بھی پھڑائے جانے نے. جے اتھے پرا نو یاد رکھے یا پہچان ہوئے اتھے تو وکھرا رولا پی جائے. ایک پرا نو جنت ملے، مثلا حابیل نو جنت ملنی ہے اس واسطے کہ وہ مظلوم ہے. مظلوم نو جنت ملے تو چلو پھر بھی وہ پرا دے پیو دا پتر ہے نا. دل کریا کہ جو ہویا سی اتھے ہویا سی، میرے پرا دی بھی جنت دیو. اللہ فرمایا میں پہچان ہی نہیں ہون دینی. کہ مطلب ایک پرا نو جنت ملے تو دوجے دی منگن لگ پائے. ایک پرا نو دوزخ وچ کھڑ دے ہون تو دوجا اتھے لمحہ پہ جائے، او میرا پرا جے، او میرا پرا جے، او میرا پرا جے. اللہ فرمایا جنت ملے گی تے اپنے اعمال تے، دوزخ وچ کو جائے گا تے اپنے اعمال تے. میں پرا دی پہچان ہونی نہیں دینی. میں وکھرا رولا پوا لواں. اتھے رولا پیا ہوئے میرے پرا دی بھی جنت دیو تے اتھے رولا پیا ہوئے میرے پرا نو دوزخ وچ نہ کھڑو. تے میں حیران ہو گیا جدوں سارے پرا مک جانے نے، یہ حسن تے حسین کیوں رہ جانے؟ جایا اصول تے اصول ہوتا نا.
جدو سارے بھراواں دی پہچان ہی مک جانی ہے، حسن نو حسین دی پہچان کیوں رہنی ہے، حسین نو حسن دی کیوں رہنی ہے، مصطفیٰ نو مرتضیٰ دی کیوں رہنی ہے، مرتضیٰ دی مصطفیٰ نو کیوں رہنی ہے؟ تا نبی فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ ہون اپنے نوجوان بچے نو دس دیا اصل گل کی ہے، پہچان اونا دی ختم ہونی ہے جنہ حساب دینا ہے، اونا دی رہ جانی ہے جنہ حساب لینا ہے۔ اچھا ایک اور میں گل دس دیا، کئیاں بندیاں تے ذہن چ اساں اللہ نو حساب دینا ہے، کئیاں بندیاں نو پتہ ہے بھی اساں اللہ نو نمازاں وکھانیاں نے تے روزے وکھانے نے تے اللہ تے کرسی لا کے بیٹھے ہونا ہے تے بندیاں دی لائن لگی ہونی ہے کہ جنہ آ کے اللہ نو حساب کتاب دینا ہے۔ تصور ہی غلط ہے۔ ادھر میں ایک پاسے کھلوتا تے تسی ایک پاسے بیٹھے ہو، تسی ادھر ہو تو میں ادھر، باہر حال میں ادھر ہاں تے تسی ادھر، تے جے لائن لگی ہوئے ایس پاسے تے اللہ ہوئے ایس پاسے تے میرا 6واں امام فرماندہ جڑا ایک پاسے ہو جائے وہ اللہ ہی نہیں ہونا۔ کرسی اتھے ہونی ہے، حساب بھی ہونا ہے، کرسی ہونی ہے، کرسی نہیں ہونی، کرسیاں ہونی ہیں، کرسیاں۔ سکولے جانے نہیں چلو تو جانا اور سکولے بھی بچیاں نو کہا کرو خدا دا نام جانا کنویں پڑھ یہ بچہ نامی چ پڑھتا شکر ہے وہ میں نہیں جانا انہوں کرو۔ ہر وہ بندہ بچیاں نو پڑھائے جدا پیر باب مدینہ تو لے علم تو بچیاں نو دور نہ کرو۔ بہت شکریہ میرے محترم سامنے بچہ آتا میں نامی چ پڑھنا، یہ بچے دے جڑا پڑھاندے نے ٹیچر پیپر بھی انہیں لینے اور جڑے پڑھاندے نے انہیں پیپر لینے، یہ ہوں بزد ہو جائے کہ میرا آ کے شباز شریف پیپر لوے، مثال دے طور پہ شباز شریف میرے پیپر لوے، انہیں پہلا تو گھر دیا لے جانا کسی پیر کو بھی شاہ جی دم کرو منڈے نو فرقی ہو، یہ مطلب جڑا اپنے تو وڈے تھا ہاتھ پائے پاگل ہوتا۔ یہ جو آکھے میرا شباز شریف آ کے پیپر لوے، اوہ اللہ دیا بندہ شباز شریف کیوں لوے گا؟ پھر کچھ سیانا بندہ سمجھائے گا، نالے دم کرے گا تو نالے وہ آکھے گا بچیا تیرے شباز شریف پیپر نہیں لینے تو نہ تیرے وزیر تعلیم نے لینے، تیرے پیپر وہ نہیں لینے نے، وہ نہیں تیرے پیپر ویکھنے نے جنہ تینوں پڑھائے، وہ نہیں تیرے پیپر ویکھنے نے جنہ تینوں پڑھایا ہے، وہ نہیں چیک کرنے نے جنہ تینوں پڑھایا ہے، وہ نہیں مارکنگ کرنی ہے جنہ تینوں پڑھایا ہے، وہ نہیں نمبر لانے نے جنہ تینوں پڑھایا ہے، وہ نہیں تینوں پاس کرنا ہے جنہ تینوں پڑھایا ہے، وہ نہیں تینوں فیل کرنا ہے جنہ تینوں پڑھایا ہے، اتنے تو صرف اطلاع جانی ہے اینے پاس ہو گیا جی اینے فیل ہو گیا جی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ اللہ نو حساب تے تاں دے جی اللہ تینوں پڑھان آیا ہوئے، کمال ہے بھائی تینوں پڑھایا محمد تے او دی آل نے، تیرے پیپر بھی لین گے محمد تے او دی آل، اکبر نو اطلاع جائے گی اینے جنت ٹر گیا نہیں اینے جہنم۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ جڑا مینوں موضوع میرے دوست نے کان چ دسیا میں وہ موضوع پڑھ دینا۔ تھوڑا جا فرق ہے، اے جڑے تھلے ممبر بنے ہیں نا یہ جڑے پھٹے نے وہ سجا پیر اچا ہے تو جڑا کھبا ہے وہ نیواں ہے، تھوڑا جا فرق ہے 2 انچ دا۔ وہ بندہ مطمئن ہو کے نہیں کھلوندا، مطلب برابر بندہ کھلوندا تو میرا ہوں ایک پیر تھلے وے کتے وہ میں کدی ادھر ہوں تو کدی ادھر، تے چلو میں گزارا کر لینا تے یہ دھیان رکھنا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ تمہیں پتا تھوڑا ہوئے نا جتنے تھی بیٹھے ہوئے تھے انج کر کے تھان ہوئے تمہیں پتا تھی تو سارے تھان بیٹھے ہو نا، یہ تھوڑا جا فرق ہے میرا ہاتھ تساں نہیں دسیا، دسنا چاہیے برابر کر۔ اچھا جی میں کوشش کرنا جی میرے محترم سامعین، ہاں میں عرض کر رہا سا کہ مکے والے سمجھتے سن ساڑیاں قربانیاں زیادہ نے تے مدینے والے سمجھتے ساڑیاں قربانیاں زیادہ نے۔ وہ میں ایک خوبصورت گل کھی، جھگڑے وچوں امن دی گڈ کرنا ہر بندے کا کام نہیں، جھگڑے وچوں امن دی گل بندہ کڈ نہیں سکتا۔ جن شرارتی ہوں نے جھگڑا مک بھی گیا ہوئے نا میرے محترم سامعین، وہ نویں سرے آ کے کی آتے ہیں شروع تو سناؤ گل کی ہوئی،
ایڈے ایڈے اوترے بندے, ایڈے ایڈے شرارتی بندے. گل مکی, لوگوں کو گسا گسا اتر گیا. آخر کسی گال تو گل شروع ہوئی ہوئے تے گال پلا پلو کے بندے آکھن یار چلو غلطی ہو گئی ہے, بندے کو گلاں نکل جاندیاں. ہولی ہولی بندے نو مٹھیاں کرن. جڑا شرارتی ہوئے گا نا, شرارتی بندہ شیطان ایتھے ہوئے, وہ شادی تے گیا بھی شرارت تو نہیں مڑتا. شادی تے خوشی دا موقع ہوتا ہے نا. میں تمہیں شادی دا شرارتی بھی پہلے دس دیں. جج ٹک گئی ہوئے, واجہ بج گیا ہوئے, بندے بہ گئے ہوں, مولوی صاحب آ گئے ہوں, دواں پاسے بیٹھے نے, مسکرا رہے ہیں, چاچے بھی بابے بھی تے اگلے بچی والے بھی بیٹھے نے, تے سارے رشتہ دار نے, تے بچی بھی پسند, بچہ بھی پسند, سارے اچھے نے, ماحول بڑا اچھا ہے. وہ جڑا بچوں دی تون کٹ کے آندا نا, کوئی حق مہر لکھا لیا جے چنگا ہوندا ہے. وہ بظاہر تے سجن بنیا ہوندا نا, تے اونج پھر اتھوں مٹھا جہا روڑا پی جاندا ہے, تے بندیاں دے دلاں 'چ ملال آਉਣ لگ پیندا. جدوں آندے نا بندے کو 10 لاکھ لکھایا جے کم از کم, وہ آندے نے کوئی حق مہر پرا کر کے لکھا لیے. وہ آندا یار کوئی اسی ساڈی دھی بنا کے پکڑنے ہیں, اسی کو چھڈنے ہیں, پر تانوں کی شک پی گیا. ہولی ہولی یعنی وہ وچ لکیر آ گئی, ایویں تریڑ آ گئی. وہ شیشہ انہیں ٹھیک نہیں رہن دیتا. یہ مطلب ہے بندے اس قسم دے ہوندے نے, انہاں دا دھیان رکھنا چاہیے. انہوں عقیدہ مشورہ اپنے کول رکھ, مہربانی کر اسی دوویں جی کر لینے ہاں, اسی آپس کر لینے ہاں. وہ پھر بندے اپنی مصلحت نال اور حکمت عملی نال ٹھیک رکھتے ہیں, ورنہ وہ شرارت بڑی پیڑی ہوندی. یہ جڑی شرارت ہوندی ہے یہ بڑی پیڑی ہوندی ہے جتھے بھی بندہ آ کے کردا. شرارتی بندے مدینے بھی بتھیرے سن. میں تمہیں صحیح گل پہ دس, یقین کرو بندیاں دی لڑائی ہو پئی ہے, پیغمبر نے بھرا بنایا ہوئے, پیغمبر نے بھرا بنایا ہوئے, تے بندیاں ایک منٹ نہیں لایا, نبی دیاں اکھاں بند ہوئی نے, تے مہاجر کہن لگے اے ممبر ساڈا حق ہے, تے انصار کہن لگے ممبر ساڈا حق ہے. ہن لڑائی ہے مہاجر تے انصار دی, مہاجراں دی تے انصار دی یہ لڑائی ہے. اس لڑائی وچوں ویکھو میں خیر دی گل کتھوں کڈ لئی. جڑا بندہ دیکھو جڑا بندہ صلح دے ویلے لڑائی دی گل کرے وہ شیطان ہوندا, تے جڑا بندہ لڑائی وچوں خیر دی گل کڈے وہ تے انسان ہوندا. اللہ دے بندہ ساڈا انسانیت نال تعلق ہے. لڑائی صحابہ نہ کیتی ہوئے تو میں مجرم ہاں. ایتھوں دے تھانے تو لے کے تے سپریم کورٹ تک مینوں لے چلو, پورے مولویاں نوں میں منا دیاں گا, شیعہ سنی اہل حدیث دے بندیاں نوں, کہ صحابہ نال لڑے نے ممبر رسول دی وجہ تو. سار اٹھاؤ یار, صحابہ نال لڑے نے ممبر رسول دی وجہ تو. قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے, اس لڑائی وچ علی کوئی نہیں سی. مولا تانوں جزائے خیر عطا صدقے جام. بھائی جنہ ہی بہت شکریہ قبلہ, بھائی جنہ ہجرت کیتی ہے, ہجرت وہ بھی تے صحابہ ہی نے, تے جنہ اگوں مکان دیتے ہیں وہ بھی صحابہ نے, تے جیڑے ویلے انہاں لڑائی کیتی ہے نبی دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے. یہ معاف کرنا, ہوں مینوں کو بندہ بچہ پوچھے گا یہ جدوں لڑائی بھی ہوندی سی صحابہ دی, ہتھی بندے پے جے, ضعیف صحابہ کچلے گئے نے پیراں تھلے, اس حد تک لڑائی بھی ہوندی سی. وہ اس واسطے شیعہ قوم دے چھوٹے تو لے کے بچے تو لے کے بڈھے تک فخر کرو کہ ادوں حضرت علی رسول اللہ دی تجہیز و تکفین ہے. حضرت علی رسول اللہ دی تجہیز و تکفین ہے سن. اتھے مہاجر انصار نہ لڑے نے. میں موقف پڑھن لگا تے وچوں خیر کڈن لگا, لڑائی چوں خیر نکلی کدی نہیں, لیکن حیدر کرار دا دروازہ چومیا ہوئے نا, تے خدا دی قسم اسی لڑائی دے بچوں بھی خیر دی گل میں کرن لگا. اتنا میں لطف آ رہا تواڈے سنن دا, لڑائی بچوں خیر دی گل, لڑائی بچوں خیر دی گل. صحابہ نہ لڑے نے, تے میں آکھا بھی او اس طرح سن تے او اس طرح سن. نہیں, وہ بڑے لوگ سن, بڑے لوگاں دیاں گلاں زبان دراز کر کے نہیں کرنیاں چاہیدیاں. البتہ کو خیر دی گل وچوں نکلدی ہوے تے کڈ لینی چاہیے, تے او میں کڈ لئیے. مہاجر آندے سن اسلام تے اساں گھر قربان کیتے, مہاجر آندے سن اسلام تے اساں گھر قربان کیتے, اور جڑا بندہ سو گیا ہے وہ دے لو ممبر تے جڑا مرضی بہ جاؤ انہوں کی. یہ مقام ساؤن دا سی جڑی میں گل پہ کرنا. میں پہ کیا نہ میں پہ نہ مہاجر آندے سن تے اساں دین تے گھر قربان کیتے, شکریہ. تے اگلے انصار آندے سن کہ تسی تے بے گھر ہو گئے سو, اساں دین تے تانوں کر دیتے, اساں قربانیاں بہتیاں دتیاں نے یا تساں قربانیاں بہتیاں دتیاں نے. وہ آندے سن اساں گھر چھڈے نے, زیادہ قربانیاں ساڈیاں نے. وہ آندے سن اساں گھر دتے نے,
زیادہ قربانیاں ساڈیاں نے. اگر دونوں پاسیاں دے بیان کٹھے کرو تو پھر میں اعلان کرن لگا قرآن دی عظمت دی قسم صحابہ دے دوویں بیان میں کٹھے کیتے. مہاجر کہتے تھے کہ قربانیاں ہماری زیادہ ہیں لہذا ممبر رسول پر بیٹھنے کا حق ہمارا ہے، اور انصار کہتے تھے کہ قربانیاں ہماری زیادہ ہیں ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حق ہمارا زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے دونوں طرف کے صحابہ کے بیان کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محمد کے ممبر کا حقدار وہ ہے جس کی قربانیاں زیادہ ہو. صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے نوجوان. بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت اچھا سماعت فرمائے. چلو جتوں تک آواز جا رہی ہے چونکہ ایک مجلس ہے اس واسطے میں رک نہیں سکتا. جتوں تک آواز جا رہی ہے سنتے رہو، انہیں کو بندے سنتے رہو. یہ مطلب ہے مہاجر و انصار لڑے نے، وہ جدو بندے لڑتے ہونا پیڑا بندہ بڑا فائدہ اٹھانا، اور جدو بندے لڑتے ہون تو پیڑا بندہ ذرا بڑا فائدہ اٹھاندہ ہے. شیعہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسے مسئلے آپس سے لڑتے ہون، مثلا ایک آنکھے زنجیر مارنا جائز ہے، دوجا آنکھے نہیں. زنجیر دے متعلق علماء دا فتویٰ اور طرح دا. یہ دا مطلب ہے کہ وہ دو بندے آپس سے زنجیر مارن تو کم از نہیں کرن تو آپس سے اختلاف رکھ دینے. ایک بندہ جو اہل سنت ہے وہ دے لوں کوئی زنجیر مارے یا نہ مارے، وہ جڑا تانوں آگے وچ مشورہ دیندا نا ویسے گل توں ٹھیک کرنا ہے، ویسے گل توں ٹھیک کرنا ہے، انہوں آکھو ویسے تیرا اس گل نال کی تعلق. بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے وے. یہ مطلب جڑا تیسرا بندہ وچ پیا پیندا نا وہ ناجائز فائدہ پیا اٹھاندا ہے، انہوں کوئی غرض نہیں وہ انہوں مارے یا انہوں مارے، غرض ہی کوئی نہیں. میرے عزیز دوستو اختلاف جدو ہو جاتا ہے ادو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ. ہوں کوئی بندہ انہوں منطبق نہ کرے اس مثال تے اے میں اپنے معاشرے دی مثال دیتی، مطلب کہ تو آکے اتھے لا لو کتے اتھے نہ لایا. وہ پھر جدو مہاجر بھی صحابہ تے انصار بھی صحابہ، میں ریکارڈنگ چ کہہ دیتا ہے یہ مثال اتھے فٹ نہ کرے جی، میں ویسے کہہ رہا کہ وہ دا تعلق کوئی نہیں. چلو میں اپنی بھی مثال دے دیا مت کو غصہ کر جائے. اہل سنت آپس سے لڑتے ہوں کہ میلاد منانا جائز ہے، دوجا آکھے میلاد دا جلوس کرنا بدعت ہے. وہ دو بھی اہل سنت نے آپس پہ لڑتے ہیں، سانو کی لوڑ ہے بچ جا کے آکھن دی. مثال دے طور پہ انہوں کا اپنا مسئلہ ہے. مثلا تو ایک اور مثال اچھی دے دیں. آ جڑا حلالہ ہوتا نا انہوں جان دے ہو تھوڑا بہت حلالہ حلالی تے تساں ویکھی ہے نا جڑی نکلدی ہے لیلے چوں، یہ وہ شوہر ہوندا ہے حلالہ. وہ حلالے دے متعلق اہل سنت وچ زبردست اختلاف. اہل سنت دا ایک گروہ ہے جڑا آندا ہے کہ حلالے تو بغیر شادی بندے مذاق نال بھی کہہ دیتا ہے نا طلاق ہی تے ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے. ہن کسے دوجے بندے نال بی بی شادی کرے تے پھر وہ بندہ چھڈے پھر اس بندے نال شادی ہو سکتی ہے. تے اکثر جڑے علماء نے وہ مشورہ دیندے نے کہ بھین جی میرے نال ہی کر لو. وہ کرن تو پہلے تو بھین ہی ہوندی ہے نا کہ بھین جی میرے نال کر لو تے میں چھڑ چھڑا گا، میرے تے اپنے بچے نے الحمدللہ، تے میں جدو چھڑ دیاں گا ادو یہ نہ کر لیا جی. وہ پھر یہ مشورہ انہوں حلالہ آندے. اہل سنت ہی دا ایک بڑا گروہ ہے بڑا، وہ فرماتے ہیں کہ حلالے دی کوئی ضرورت نہیں تے کوئی اہمیت نہیں. انہوں اہل حدیث آندے. وہ پھر بندے جڑے اس طرح کر بھی دینا گسے نال آپے جا میں تینوں طلاق دیتی، وہ پھر روڑا پہ جانا انہوں نے ہو گئی بھائی. وہ پھر یا اہل حدیث آن جاندے نے یا میری بیوی تے میں آپس سے صلح کر سکتے ہیں کہ نہیں. ساڈے حال تو اس واسطے نہیں آتے کہ سانوں اگے ہی انہیں کافر آکھے. آدھے بچوں ہے نا، ویسے آئے نا میرے کو بھی بندے آئے بھائی جناب مسئلہ ہے بھی میں طلاق دے بیٹھا. میں کہ یار تاں ساری مننی کوئی نہیں، تسی تھوڑے مولوی آکھنا ہے نہیں کافر، ویسے انج طلاق ہوندی نہیں جی میں توں طلاق.
اس کیویں میں کیا تو آخیا طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی تے تو سمجھا طلاق ہو گئی میں کیا کدی انج نکاح ہویا بندہ لنگ دی بی بی نو آکھ چھڑے نکاح ہی نکاح ہی مولا کانو بھائی کے ذائقہ خیر دے بھائی بی بی ویسے راضی بھی ہوئے انہوں بندہ لنگ جائے گا نکاح ہی نکاح ہی نکاح ہی انج نکاح نہیں نہ ہوندہ تے طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی انج طلاق بھی نہیں ہوندی نکاح بھی ایگریمنٹ ہے طلاق ایگریمنٹ توڑن دا نہ ہے مذہب اہل بیت میں جعفر صادق دی تھلیوں جتی چما میرے امام فرماتے ہیں جس طرح گواہوں میں بیٹھ کر نکاح ہوتا ہے گواہوں میں بیٹھ کر طلاق ہوتا ہے جس طرح نکاح کے سیغے پڑے جاتے ہیں اسی طرح طلاق کے سیغے پڑے جائیں گے جس طرح نکاح کا اعلان ضروری ہے اسی طرح طلاق کا اعلان ضروری ہے جس سے رجسٹری ہوندی ہے اوتھے ہی ٹوٹ دی تو اڈا کیڑا جی اپنا تحصیل کیڑی تحصیل لا لیاں تو اڈیاں رجسٹریاں اوتھے ہی ہوندیاں نے لا لیاں اوتھے ہوندیاں نے آتے جے کو رجسٹری توڑنی ہوئے پھر تھوڑا چاہیے لوہار کو لے جاؤ انہوں آکھو رجسٹری کرائی سی صدقے جی اور رجسٹری کرائی سی تو توڑنی ہے یہ بدان تو اڈے کو ہے ایسے رکھ کے تو توڑ دیو وہ 50 سٹاں بھی مارے نہیں ٹوٹ دی کتھے ٹوٹ دی او تھئی اوے اللہ دیو بندے ہو جی میں بدان تے رکھ کے تھوڑا ماریے تے رجسٹری نہیں نہ ٹوٹ دی اے میری کوڑا ویکھیا نکاح نہیں ٹوٹدا بجا ہے علی ناصر تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے یہ شرف تجھے سیدہ زہرا سے ملا ہے ملتی ہیں محنت سے مشقت سے یہ باتیں جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے نعرہ حیدری لال خان صاحب بہت شکریہ میرے عزیزو جتھے رجسٹری ہوندی ہے اوہیں ہی ٹوٹ دی پھر جانا پہندا ہے اسے تحصیلدار دے سامنے پھر اتھے جا کے بیان دینا پہندا ہے کہ اساں جناب پیسے واپس لینے اے رجسٹری توڑ دیو وہ جویں اللہ دے بندے ہوندی ہے اوہیں ٹوٹ دی نکاح جویں ہوندا ہے اوہیں ٹوٹدا ہے اے حلالہ شلالہ بالکل وچ روڑا ہی کوئی نہیں تسی اگر طلاق ہو جائے کسے بندے نو مشورہ دیو انہوں کو روڑا کوئی نہیں صلح کرنا ہے صلح کر سکتا ہے بھائی 3 مہینے دے اندر صلح کر سکتا اگر 3 مہینے بعد پھر دے دے پھر 3 مہینے دے اندر صلح کر سکتا ہے اور صلح کر لے سکتی ہو جاندہ بندے کو کئی باری لون دا وعدہ گھاٹا ہو جاندہ مرچان دا وعدہ گھاٹا ہو جاندہ بندہ کسی ویلے سوڑا پہ کے آگ چھڑ دے طلاق ہی کئی بندے تے طلاق ہی بوئے چ جا کے دین دینے کہ منہ تے چپیڑ ہی نہ مار دے اندر نو منہ کٹ کے طلاق تے آپ باہر نہ سکتے وہ پھر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ آرام نال کدھر بہت سوچ حضرات جو سوچنے کا موقع دیتی ہے اس فقہ کو جعفریہ کہتے صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ یہ دا مطلب ہے کہ اگر حلالہ دا مسئلہ اہل سنت دے درمیان چلتا ہوئے تو ایسی جا کے آکھی ایسی تو انہوں اسی دسنے ہیں وہ آکھن گے شرارت نہ کرو تو اڈا اس گل نہ تعلق تو اڈا اس گل نہ تعلق یہ دا مطلب ہے کہ میں خیر دی گل کڈی ہے ایڈی لڑائی چو خیر دی گل کڈی ہے جدیاں دین تے قربانیاں سے اجے میں آیت پڑھنی ہے جڑی میں شروع چو پڑھی سی او دی میں تسا سویا ہی ہے کہ ادھا ٹائم انجی گزر گیا لو 3 منٹ گزر گئے یہ مہاجر و انصار دوویں طرح صحابہ سن وہ بھی صحابی تو بھی صحابی وہ جدوں صحابہ آپس وچ لڑتے سننا ادوں جڑے فائدہ اٹھاندے سننا قرآن انہاں نوں منافق
کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ مطلب ہے جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں جو ہوا دے وہ منافق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی یار، تو سائنہ اچھا قبول کیتا ہے۔ بچیو میرا جملہ لے جاؤ جتھے دل کرتا چلا۔ میں پہنا جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں جو اس کو ہوا دے وہ منافق ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہوئے تو صلح کرائے گا۔ وہ دو بندے آپس سے لڑ پائے، وہ نام میں لکھ کے رکھے نے، میں ضرورت نہیں سمجھتا، میں اپنا مقصد بیان کرنا۔ ایک مہاجر سی ایک انصاری سی، وہ جدو آپس سے لڑ پائے اور نبی پاک نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا میں تانوں بھرا بنایا ہے، تانوں پتہ نہیں جنوں میں کٹھیا کیتا ہوئے وہ وکھرا وکھرا ہو جائے تے توہین رسول ہے۔ اے اطاعت رسول جو تسی باہر ہو گیا، اور تانوں عام بندے کٹھیا نہیں کیتا، تہاڈی صلح ایتھے ایم پی اے صلح کرائی ہوئے تے بندے چھیتی نہیں لڑدے۔ اس واسطے لوگ آندے نے یار وہ آکھے گا تانوں میں لڑایا صلح کرائی سی، تسی میرے تو بغیر پھر لڑ پاؤ، کم سے کم مینوں تے دسو۔ ایم پی اے نے صلح کرائی ہوئے تے وزنی ہوندی ہے، تے جڑی نبوت نے کرائی ہو۔ کیا بات ہے بھائی، پیغمبر نے دوہاں نو بلایا تے دوہاں نو کٹھیا کر دیتا۔ وہ جدوں صلح شلح پیغمبر نے کرا دیتی تے وہ جڑے منافقین سن نا، ہن جڑے منافقین نے نا وہ وکھرے نہیں سن، وہ ترے گروہ، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، سن ترے ہی، ادھر بھی صحابہ مہاجر اور انصار۔ وہ جڑے سن نا کیڑے منافقین وہ وچ ہی رڑے سن، انہوں دا پتہ ہی نہیں سی لگتا بھی کیڑا کیڑا ہے، انہوں دا پتہ نہیں سی لگتا بچ بہندے سن نمازاں دے وچ روزیاں دے وچ حج دے نال، پتہ ہی نہیں سی لگتا منافق کیڑے کیڑے نے، اور نقصان دے جاندے سن تے پتہ نہیں سی لگتا بھی ہے کیڑا، پتہ نہیں سی لگتا۔ اگے جننے بم دھماکے ہوئے نے وچ بندے آپ بھی ٹوٹے ہو جاندے سن تے مر جاندے سن، تے ساڈے ادارے آندے سن کہ پتہ ہی نہیں یار لگتا بھی یہ کتھوں آیا تے کنے کلیا، ہن تے پھڑ کے آیا نا، اور یار ہن تے زندہ پھڑ کے دیتا نا، یہ مطلب ہے ہن تے آسان ہے نا پتہ کرنا کہ تینوں کلیا کنے، تیرا ذہن بنایا کنے، تو آیا کتھوں ہے۔ میرا خیال ہے ہن بھی پتہ نہ لگے تے وچ کوئی گل تے ہے۔ بہت شکریہ یار، ہن تے بندہ ہی پھڑکتا ہے، قاتل قبلہ پھڑکتا ہے، وہی پھڑکتا ہے، انہوں پوچھا جا سکتا ہے۔ ساڈی بھی عرض ہے یہ سادہ رہا کہ مہربانی کرو پتہ کرو یہ کہ ایڈی شدت پیدا کنے کی تھی۔ ایتھے حضرت مہدی دی مخالفت ہوئی ہے تے توہین ہوئی ہے، حضرت امام مہدی دی والدہ ماجدہ دی لوگاں توہین کی تھی، اینی بندیاں بکواس کی تھی۔ اساں کوئی منڈا تیار کیتا ہوگا نا تے ہی تیرے مجرم ہو، اساں کسی نے چھری دیتی ہوئے، اساں کسی نے پستول دیتا ہوئے تے آکھیا ہوئے جن امام دی گستاخی کیتی ہے مار دے۔ مینوں کو بندہ کہنے لگا تسی نہیں جدے کام کر دے، میں کہ ساڈے نظریے وچ سیرت نبی ہے، ساڈے نظریے وچ بصیرت علوی ہے، اسی انجدے ہے ہی نہیں۔ ساڈے پیر دا وتیرہ پوری زندگی رہا۔ مرحب نے کیا کیا سی حضرت علی نو مرحبا کیا سی، علی ہے تو، انہوں نے کہا میں علی ہاں ابو طالب دا بیٹا۔ اچھا وہ سا کیا میں سنے تو لڑن تو پہلے ترے گلاں کرنا ہے، سنے یہ تو مطلب ہے پورے عرب جنہیں ویکھیا نہیں سی نا سنیا ہو سا سی کہ کوئی علی ہے، ہو سکیا میں سنے تو لڑن تو پہلے ترے گلاں کرنا ہے، فرمایا کرنا حضرات لڑن تو پہلا گل کرنا علی دی سنت ہے۔ وہ جنہوں تسی مارنا ہے پہلے گل تو کرو۔ حضرت علی پوری زندگی فرمایا میں لڑن نہیں آیا، ہو سکے میں تو لڑن آیا، تو محمد دا مجاہد ہے، تو کدھر آیا؟ علی فرماتے ہیں میں اس کام آیا کہ کلمہ پڑھ لے۔ کیڑے کام آیا؟ سر اٹھا کلمہ پڑھ لے، پڑھ کلمہ۔ عرب دے بندے تانا باز بڑے سن، جدے عیب ہوندا سی تانا ضرور دیندے سن۔ ایک صحابی جدو مسلمان نہیں سن ہوئے ادو نبی دے قتل واسطے نکلے، رستے جو کہ بندہ ملیا، ہو سکے کتھے چلے، ہو سکے میں محمد دے قتل واسطے چلنا، اتھے اس مینا دیتا، ہو سکے کیوں اس نواں دین لے آندا ہے، ہو سکے جی دین دی وجہ تو انہوں قتل کرنا جی تے پہلے گھر تے پتہ کرو تہاڈی ہمشیرہ بھی مسلمان ہو گئی اور تہاڈا بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ مطلب ہے عرب دے بندے تانا دین تو بعد اور نہیں سنا دے جدو
علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، پڑھو کلمہ میں ابو طالب دا پتر ہاں۔ وہ جے ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر بکواس کردا پہلا پیو نوں تے بڑھا گیا۔ پوری زندگی میرے پیر نے فرمایا پڑھ کلمہ، انہیں آکھا میں نہیں پڑھنا، پھر فرمایا دوجی گل میں کرنا نس جا، ہو سکا میں نہیں نسنا، تریجی گل میرے مولا فرماتے ہیں چل نہیں ہوں نسنا تے میرے تے حملہ کر۔ تساں اسلام دا مزاج ہی نہیں بندے جانتے، جڑے سانو کافر آندے نا خدا دی قسم وہ اسلام دے مزاج تو ہی واقف نہیں، کیونکہ اسلام دے مزاج دا نا علی۔ تساں سنیا نہیں؟ فرماندے نے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھنا، نس جا، نہیں نسنا، فرماندے نے میرے تے حملہ کر۔ انہوں نے کہا میں کیوں کرا؟ ہائے ہائے، علی فرماندے جب تو مجھ پہ حملہ آور ہوگا نا پھر مجھے اللہ لڑنے کی اجازت ہے۔ ہائے ہائے، وہ جڑا حملہ آور نہ ہوئے، حملہ آور او دے تے لڑن دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ اور نبی دا عاشق کیڑا پستول کٹے اسی، او تے دعا کر رہے اسی۔ یہ مطلب ہے بندے مجاہد، شکریہ ملک صاحب، بندے مجاہد بن گئے نہیں، اسلام دے مزاج تو واقف نہیں۔ پہلے اس پیر نو منو جدی تلوار بھی دھیان نال چل دی۔ صدقے جاواں میں تے لمبی بحث، شکریہ کہ میں لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس دور چ بھی بندے نے بندہ مار دیتا سی تے بغیر تحقیق تو مار دیتا۔ سورہ مبارکہ نساء چ آیتاں آئیاں نے، میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرمایا تحقیق کر کے مارو۔ کیوں مسلمان نو مار دیتا جے؟ مال غنیمت مال غنیمت لالچ۔ اس دور چ بھی بندے مال ویکھ کے بھی بندہ مار دیندے سن۔ علی دی تلوار چلی 100 ماریا، نال دے بندے بھی 100 ماریا۔ ہو سکے یا علی پھر تساں بھی اج 100 ہی مارے ہیں تے میں بھی اج 100 ہی مارے ہیں۔ فرمایا تیرے کے جیڑا آیا تو وہی مار دیتا ہے۔ میری تلوار بھی تمیز نال چل دی ہے، جدی نسل چ مومن ہونا ہوئے انہوں بھی بچا جان۔ کمال ہے، اور جدی تلوار نسلاں نو جان دی ہے اوہی بندیاں دی اصلاں نو جاندا ہے۔ جلدی کرے جے کوئی ربائی نہ پڑے، کوئی نعرہ شرع مار لو۔ جی مہربانی کرو، کل میں اعلان کیتا ہے کہ بھی ایک دن کیتا ہے، جدو ربائیاں پڑھنے والا بندہ مجلس پڑھے او دے سامنے ربائی پڑھیا کرو اٹھ کے، جدو شعر پڑھنے والا مجلس پڑھے او دے سامنے شعر پڑھیا کرو، تے جڑا قرآن پڑھے او دے سامنے آیت پڑھیا کرو۔ مہربانی، میں کی عرض کر رہا ہوں، مہاجر تے انصار اجے میں اتھے ہی ہاں، آیت اجے بھی میں پڑھنی، تہاڈی محبت نال وقت گزریا جی۔ وہ جدو آپس لڑے پیغمبر نے صلح کرا دیتی، وہ کٹھے بہ کے نا منافقین انہیں ایک صلاح کی تھی، انہیں جڑی گل کی تھی اللہ تو پتہ لگ گیا نا کیڑی گل کی، انہیں آپس بہ کے آکھیا کہ اے جے مہاجر ایڈے عزت والے ہوندے، ایڈے عزت والے ہوندے تے اتھوں کیوں نکل دے؟ اللہ معافی دے، انہوں نے مہاجرین تے گل کی تھی، حالانکہ انہوں نے شرم نہیں آئی کہ مہاجرین چ مصطفیٰ بھی موجود نے، مہاجرین چ مرتضیٰ بھی موجود نے۔ جدو انہوں نے کہا نا اے عزت دار ہے ہی نہیں، ادو اللہ نے آیت بھیجی ہے جڑی میں جناب دے سامنے ابتدا چ پڑھی ہے۔ اے میں آیت 39 منٹ بعد پڑھن لگا تواڈے سامنے، تواڈی محبت نال وقت گزرے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جو خود عزت دار بنتے ہیں اور آنے والوں کو عزت دار ہی نہیں سمجھتے، ان منافقین سے کہہ دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ واہ واہ، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ پھر ولی رسول ہی، اللہ کے بعد عزت اس کے رسول کی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور رسول کے بعد عزت والے مومن ہیں۔ سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ، عزت والے مومن ہیں۔ پہلا عزت دار اللہ ہے، دوسرا عزت والا اس کا رسول کے نوجوانوں اس کا رسول ہے، اور تیسرے عزت دار ہاں مومنین ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق کیا جانے کہ عزت کیا ہوتی۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ سب تو بڑا عزت دار اللہ، جلدی جلدی جی، اللہ، دوسرا اللہ کا رسول، تیسرے مومنین۔ قدرتاً 3 انگلیاں نے، اللہ عزت دار ہے، پھر
پھر وہ رسول عزت دار ہے تے مومن عزت دار نے تے منافقہ نو کوئی نہیں پتا اللہ تے رسول تو بعد عزت دار کون ہے مومن تے جنہوں نہیں پتا عزت دا اور منافق جنہ مدینے بچ گڈ مڈ ہوئے سن مدینے بچ یہ مطلب ہے مدینے چوں عزت دار لبنا بھی مشکل سی تو غور ہی نہیں فرمایا یار کیونکہ عزت دار تے مومن نے منافق تے عزت دار ہے ہی نہیں اور صحابی دی قبر چوم لواں جس مسجد کے بچ کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ یہ مطلب ہے اللہ رسول تو بعد عزت دار تے ایمان والے مومن نے تے بے عزت منافق نے یہ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بے عزت کتنے کھلوتا ہے فرمایا میں نو لگ جانا ہے انہاں آکھیا سانگ تو نہیں لگتا فرمایا تسی نبی تے نہیں نا تسی رسول تے نہیں نا او سا کیا مہربانی کر کے سانو بھی کوئی پیمانہ دے دیو اسی بھی حساب لا لئیے کہ عزت دار کون ہے تے بے عزت کون ہے مومن کون ہے تے منافق کون ہے قرآن تے ہاتھ رکھا کہ تو اعتبار کریں پیغمبر نے فرمایا پیمانہ ہی علی ہے جدے دل میں علی دی محبت ہوئے گی مومن ہوئے گا جدے وچ بغض علی ہویا وہ منافق ہو اے قدرتاً ہن میں کچھ نہیں کر سکتا تہاڈی بھی وچکار لی انگلی ایڈی ہی ہوے گی بھیا انگلی میری وڈی ہے تہاڈیاں برابر نہیں وڈیاں ٹھیک ہو مہربانی یہ مطلب ہے بھی ایک اللہ نہیں سارے پیدا کیتا اے بڑا چھوٹا نہ سمجھا جی میں گنتی کروں سب تو پہلے عزت دار اللہ ہے بڑا چھوٹا نہیں آج تو دیکھو یار گنتی اے انگلی نمایاں ہے اینا دوہاں نالوں نمایاں ہے اینا دوہاں نالوں نمایاں ہے ہن اس ویلے میں نمایاں نہیں ہن او نمایاں بسم اللہ بڑے مزیدار اور بڑے خوبصورت ذاکر پڑھے لکھے تشریف فرما ہو گئے تے بڑے باپ دے بڑے بیٹے الحمدللہ باپ بھی کمال ذاکر سن کمال ذاکر میں پسند نے مولا تو جزا دے ہن پھر میں نمایاں بھائی میں کھلوتا میں نمایاں جدو او آئے نے او نمایاں ہوئے نے تساں سوچا ہے تے اگے ہی اتنے سی اے ہن آئے نے جی نہ پڑھ اے انگلی ذرا نمایاں یہ بڑا چھوٹا نہ گنا نمایاں دی گل کر رہے ہیں اے دوہاں نال نمایاں نظر آ رہی ہے ذرا اچھی ہن سنو پہلے عزت دار اللہ پھر عزت دار میرا نبی پھر عزت دار مومن نے ایک گل تینوں دساں یہ درمیان چ جڑی نمایاں شخصیت ہے نا یہ او عزت والا ہے جڑا دسدا ہے کہ اے صاحب عزت ہے اللہ دی عزت منوائے تے میرا نبی مومن نو عزت دے تے میرا نبی اللہ نو عزت دار منوایا تے میرے نبی نے تے جے مومن نو عزت دار بنایا اور یار میرے نبی نے یہ دا مطلب ہے جنوں عزت ملی ہے نبی تو بعد نبی دی وجہ تو ملی ہے عزت دار رسول ہے نبی نے پہلا معاشرے اپنی عزت منوائی جدو ابو جہل اور ابو لہب جیسے من گئے نا یہ تو بڑا عزت دار کوئی نہیں ادو رسول نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جنوں میں سجدہ کر رہا سوچو وہ کیڑا عزت والا ہے یہ مطلب ہے اللہ نو عزت والا منوائے تو میرا نبی مومن نو عزت دار بنائے تو میرا نہیں سواد نہیں آئے آل محمد اصحاب محمد ازواج محمد تو آڈی کیا بات ہے آل کی دی نبی دی اصحاب کی دے کدے نے نبی دے ازواج کدے نبی دے آل نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو اور کسے اور بندے نے حسنین نو ایتھے بایا ہوندہ تے وہ عزت نہیں سی ہونی اے نبی بایا دے وہ عزت ملی ہے نا اگر بی بی پاک دے سامنے کوئی اور بندہ اٹھتا عام آدمی تے عزت نہیں سی عزت تے ہے کہ رسول اٹھ دے لے یہ مطلب ہے آل نو عزت ملی ہے تے نبی دی وجہ تو اصحاب نو عزت ملی ہاں نبی دی وجہ تو تے جی ازواج نو عزت ملی اور نبی دیا بیویاں بڑیاں نے تے ساڑیاں ماواں بڑیاں مہربانی میرے کول 45 منٹ ہو گئے گھنٹے تو پہلے چھڑ دیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک مہربانی ٹھیک آل نو عزت دا باعث کون ہے نبی
اصحاب دی عزت دا باعث کون؟ نبی. تے ازواج دی عزت دا باعث کون؟ نبی. یہ مطلب ہے نبی عزتاں ونڈدا ہے. نبی میرا نبی عزتاں ونڈدا ہے. میں اس بندے نو کدی بھی دھوکھا باز تو علاوہ کچھ نہ آکھاں گا. دھوکھے باز ہے وہ بندہ, فراڈیا ہے وہ بندہ جڑا آندا میں آل دی عزت کرنا, میں صحاب دا عاشق ہاں, میں نبی دیاں بیویاں دی عزت کرنا. نہیں, یہ جڑا محمد نو ہی اپنے جیسا سمجھ گیا وہ باقیاں نو کی سمجھ. ساڈے نزدیک جڑا مینو کن چ کہہ کے دوست گئے سن, میں ان کا حکم ہی ہوں پورا کر سکنا. میرے عزیزو, عزت ملتی ہے پیغمبر دی وجہ تو, آل دی عزت نبی دی وجہ تو, اصحاب دی عزت نبی دی وجہ تو, ازواج دی عزت نبی دی وجہ تو. وجہ صرف ہے کہ تاریخ چ وعدہ کاٹا ہے, قرآن چ نہیں. تاریخ چ اینا وعدہ کاٹا بھی عمران خان دا جلسہ ہوئے تے پی ٹی آئی والے آندے نے 10 لاکھ بندہ سی. نون لیگ دے کسے بندے نو پوچھو کنے سن, وہ آندا 5-6 ہزار سی. نون لیگ دا جلسہ ہوئے, وہ آندے نے ساڈا 20 لاکھ بندہ سی. پی ٹی آئی دے کسی عمران خان دے بندے نو پوچھو, ہو سکیا 2500 نہ ہوئے گا تو 3000 ہو. یہ مطلب ہے جس وعدہ کیتا ہے اس بہتا وعدہ کیتا ہے. کیا بات ہے. جنہیں گھاٹا کیتا ہے انہیں بہت ہی گھاٹا کیتا ہے. یہ مطلب ہے جس وعدہ کیتا ہے اس لکھاں تے لے گیا, تے جنہیں گھاٹا کیتا ہے وہ ہزاراں تے لے آیا. انہوں آتے جے بندے کو وعدہ گھاٹا. تھوڑی کیا بات ہے. اور روز بندے وعدہ گھاٹا کرتے ہیں, وعدہ گھاٹا. مثلا ساڈے ہاں جلوس ایک باری نکلیا ہوئے تے اسی جا کے آکھیے نا بھائی جی یہ جلوس تے ساڈا کوئی 10 سال تو پیا نکلتا ہے, 10 سال تو. وہ جڑا وعدہ کرتا ہے وہ آندا میں تانوں دساں ساڈا کوئی 150 سال تو پہلے, چلو کوئی 10 کو سال بھی ہے سی, وہ آندا 150 سال تو. وہ پھر دا مطلب ہے کہ 10 سال دا, اگر 10 سال دا ہی ہو گئے تو بہت ہی وعدہ کر گئے. وہ دوجے پاسے ڈکن والے ہوندے, وہ آندے نے اتنے تو کدی نکلے ہی نہیں, انہیں 1 سال بھی نہیں منیا. یہ مطلب ہے وعدہ گھاٹا. وعدہ ما زاغل بصر وما طغى. اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی آنکھ ویکھن چ نہ وعدہ کر دیے نہ گھاٹا. صدقے آباد رہو جناب. نبی کی آنکھ دیکھنے میں نہ اضافہ کرتی ہے نہ کوئی کمی کرتی ہے. دیکھنی ہے تو پورا دیکھتی ہے, نہ زیادہ دیکھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے. اور زبان وما ينطق عن الهوى. اللہ فرماتا ہے زبان وہ ہے جو اپنی خواہش سے بولتی ہی نہیں ہے. زبان ہوے جڑی مرضی نال بولتی نہیں, تے اکھ ہوے جڑی گھاٹا وعدہ کرتی نہیں. یہ مطلب ہے نبی مینوں حکم پتہ کی ہویا, شان علی بزبان مصطفیٰ. شان علی بزبان مصطفیٰ. یہ مطلب کئی باری میرے نال اس طرح ہویا جدوں گڈیاں تے سفر کرتے ساں, ٹرین تے بہندے ساں تے لگدا سی ٹرین ٹر پئی تو چٹ کو بعد ویکھنا تو نال دی ٹر گئی سی, تے ساڈے والی اوتھے ہی سی, پکاونے والے بھی اوتھے, سیٹاں والے بھی اوتھے. میں سمجھا گورے ساڈی بھی ٹردی. یہ جڑی اکھ گڈیاں چ تمیز نہیں کر سکتی وہ ولایت نو کیویں پہچانے. او یار سانو تے نا کوٹھے تے کھلوتے ہوئیے نا تے رہیے نے او ہوڑیاں, ہوئے 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 کوئی ٹرک پہ آؤندا, نیڑے آؤندا تو چھوٹی جی ٹرالی ہوندی ہے تو اتنے پرالی لدی ہوندی. جنوں ایسا کہ نے ٹرک بکھایا سی ٹرالی نکلی ہے. کیا بات ہے بھائی. لوگ آدھے مینوں کی پتا سی, مینوں لگا سی. مینوں پھر سن لو, مینوں جنوں 20 لاکھ بندہ لگا تے مخالف نو 6000 بھی نہیں لگا. یہ مطلب ہے کسے نو کچھ لگتا ہے, کسے نو کچھ لگتا ہے. محمد جو ویندے نہ ٹھیک لگتا ہے. رسول دی اکھ ویکھن چ کمی بیشی نہیں کرتی. آخری جملہ فضائل دا سنو تو مینوں اجازت دے دیو. اس قرآن دی عظمت دی مینوں قسم ہے. بندے تے چوری دا شک ہوئے, بندے آندے نے چک قرآن واڑ مسیتے, وہ آندا یار ہن مینوں مسیتے ہی واڑنا چاہیے ضرور. وہ آندے نے واڑ مسیتے. بندہ مسیتے وڑ جائے تے ٹوٹی
ਟੂਟੀਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਾਰਤਖਾਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਹੁੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੜਨਾ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਬ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਏ ਅਲੀ ਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ہے مولا بھائی، تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اعتبار کرو یا جنوں ابو جہل صادق بن گئے، جنوں ابو لہب صادق بن گئے، جنوں عرب دے بدو صادق بن گئے، وہ دی صداقت اعتبار کر۔ بول حضرت علی نو ماں دے ہاتھاں تو چک کے نبی نے انہاں اکھاں نال ویکھیا جڑیاں ویکھن وچ نہ زیادہ ویندیاں تے نہ گھٹ ویندیاں، جو ویندیاں ٹھیک ویندیاں ٹھیک ہے۔ اور نبی دی زبان وحی تو بغیر حرکت نہیں کرتی۔ ماں آکھیا سی ویکھ کے اے حیدر ہے، پیو آکھیا سی اے اسد ہے، نبی آکھیا میں دسنا انہاں اکھاں نال ویکھ کے جڑیاں ویکھن وچ نہ کمی کردیاں نہ زیادتی کردیاں۔ نبی جو دسدا ٹھیک دسدا، بولو بولو بولو، ٹھیک ٹھیک۔ نبی نے ٹھیک ویکھ کے تے ٹھیک دسیا کہ اے علی ہے۔ علی دا مانا بلند ہے، اور جڑا محمد دی نظر وچ بلند ہے تینوں او دے برابر دے بندے کتھوں لب گئے؟ مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اس میرے پیر علی نو اللہ نے ایک دختر نیک اختر عطا کی تھی۔ 3 دن حضور نے مولا علی نے انتظار فرمایا۔ فرماندے نے جن نے میرا نام رکھیا سی نا وہ یہ دا نام رکھن گے۔ رسول اللہ تشریف لے آئے تے بیٹی نو لے کے نا ہتھاں تے حضرت علی حاضر ہوئے۔ فرمایا میرا نام تساں رکھیا، زہرا دا نام تساں رکھیا، حسنین نو حسنین تساں آکھیا۔ جنہ اکھاں نال مینوں ویکھیا سا جے تے دسیا سا جے اے علی ہے، ذرا ویکھو ہاں اللہ مینوں اے شہزادی جڑی عطا کیتی ہے اے کی ہے؟ اے او شہزادی ہے جدا اسم گرامی نہیں پردے چھے، اجے تک کسے نو پتہ نہیں اس شہزادی دا اصل نہ کی ہے۔ پیغمبر نے انہاں اکھاں نال جڑیاں ویکھن وچ کمی بیشی نہیں کردیاں، ایک واری پیو والو ویکھیا علی دی ساری صورت تے سیرت نو ویکھ کے تے فرمایا ہن لے آ میرے ہاتھاں تے۔ پیغمبر نے ہاتھاں تے لے کے فرمایا ایدا وکھرا نہ رکھن دی لوڑ نہیں، ہاذہ زینب، یہ میری بیٹی اس باپ کی زینت ہے۔ جنہیں اس میری بیٹی دی معرفت حاصل کرنی ہوئے وہ علی دی سیرت نو ویکھے، علی دی طہارت نو ویکھے تے علی دی طہارت دی زینت ہے۔ اے علی دی عبادت نو ویکھو کہ میرے ویر علی دی عبادت دی زینت ہے۔ علی دی سخاوت نو ویکھو، اے میرے ویر علی دی سخاوت دی زینت ہے۔ علی دی شجاعت نو ویکھو، اے میرے ویر علی دی شجاعت دی زینت ہے۔ اور ایک لاش ویکھ کے بیبیاں نو ہوش بھول جاندی، ایک ویر دی لاش ویکھ کے نہ نماز یاد رہندی ہے کسے بی بی نہ دنیا یاد رہندی ہے۔ بیان لین تھانے دار آوے نا ہمشیرہ کو بیان لین کہ لکھواؤ تو اڈے ویر نو کی ہوئے تے لوگ کہندے نے یار کوئی 4 دن کھلو جو، افسروں 2-4 دن انہوں ہوش تے آ لین دے، اجے تے آج جو دا ویر قتل ہوئے تے بیان دین دے قابل نہیں ہوندی۔ 9 ویران دے سرا تھلے کھلو، کدی توحید تے بحث کر رہی ہے، کدی رسالت دا خطبہ
تقریر سوکھی کرتے ہیں یار بھرا دونوں پاسے کھلوتے ہون تے تقریر مرد دی کرنی سوکھی ہوندی ہے بھراواں دے سراں تھلے کھلو کے اگر میری بیٹی مجلساں پڑھ دی ہوگی تے لالیاں والے ہو میں انہوں آکھاں اتھے جا کے میری جگہ تے پڑھیا وہ آکھے گی زنانہ مجلس ہے میں آکھاں نہیں جتھے میں پڑھنا سی انہاں مرداں چ پڑھیا انہوں میں 1000 باری تسلی دیاں کہ بیٹی جڑے تیرے تو وڈے نے وہ تینوں دھی سمجھن گے جڑے تیرے برابر نے وہ تینوں بہن سمجھن گے جڑے تیرے تو چھوٹے نے وہ تینوں ماں سمجھن گے وہ آکھے کہ ابو کر دے کی وہ مینوں جو بھی سمجھن ہوں بندیاں دے سامنے یار تسی میرے اپنے ہو تسی میرے اپنے ہو میری دھی نوں ماں نے تواڈے تے یہ میری دھی انہاں اپنے اچ کھلو کے 5 منٹ مجلس نہیں پڑھ سکتی ملک ملک دے لوگ بیٹھے ملک دے لوگ بیٹھے سن شام دے بدماش بیٹھے سن ویراں دے سراں تھلے کھلو کے خطبے پہ دیندی اے زہرا دی لاڈلی خدا دی قسم جتھے ضرورت میرے کو 2 لفظ سن لو قبلہ جتھے ضرورت پئی ہے نا بی بی دی ضرورت اوتھے بی بی ویراں دے قتل نو بھول گئی بی بی سر دی چادر نو بھول کے اپنا فریضہ ادا کیتا ہے اور یار فریضہ جتھے ادا کرنا پیا تو انہوں پتہ ہے کئی ٹیچر بیمار بھی ہوں تو سکول ٹور جاندے وہ اندر کچھ دوائی میں کھا کے ہیں کچھ جا کے کھاواں گا جلدی جلدی میرے کو کچھ نہ کچھ کام لے لو اگر چھٹیاں آ رہی یہ مطلب لوگ اندر یار کمال ہے اس حالت وچ بھی اپنا فرض نہیں بھولیا زہرا دی دھی اس حالت وچ بھی جتھے پتر بھی قتل ہو گیا جڑا بھتیجا پالیا سی وہ بھی قتل ہو گیا 9 ویر بھی قتل ہو گئے یہ دساں پنیویں قتل ہو گئے بھتیجے قتل ہو گئے اے نیا قتلاں دی غمخار جتھے ضرورت پئی ہے بی بی نے انج خطبہ دیتا ہے خدا دی مینوں قسم لوڑ کسے قسم دی نہیں جیڑا ویندا سی پیا انہوں پتہ سی یہ بی بی ہے جیڑا نبینا سی وہ آندا سی علی بول رہا ہے اور یار سنگ بہ جاندے نے ایک موت نال جن نے ہر جگہ تے حوصلے نال خطبہ دیتا انہوں آدھے نے زائن اب پیو دی زینت بن کے تے جدو نانے دی قبر دے سامنے آئی ہے پھر ڈگ پئی ہے زمین تو ساکہ جملہ میرا سن لے آخری جملہ میں پڑھ رہا میں پیانا جس علی دے حوصلے نال کوفے تے شام دے بازار عبور کیتے انہاں ظالماں دے اندر باراں جو خطبہ دیتے خدا دی قسم جدو نانے دی قبر نظر آئی ہے بی بی آؤ تو اوڑ تو اترے سن ایتھے آ کے ٹردے بی بی زمین تے ڈگ پے میں ایک کلچر دی گل کراں ہن تے گڈیاں ہو گئی ہیں پرانے زمانے چ میری والدہ میری چھوٹی مشیرہ نے بھی چکیا ہوں تے مینوں ایتھے بایا تے گٹھڑی بھی ہاتھ چ ہوندی سی تے پیدل 9 میل 8 میل پیدل بیبیاں ٹردیاں سن پتراں نوں چک کے تے تیاں نوں چک کے کیونکہ میں ویکھیا اس واسطے میں دس میری والدہ ماجدہ چک کے نا مینوں تو میری مشیرہ چھوٹی سی بہت میں ٹرنا چنگا پہلا ٹردا سا آندی سی نہ ٹر یار میں چنگا پہلا ٹردا سا میں پکی گل پہ کردا جے مینوں اماں دی سی تو نہ ٹر تھک پہ مینوں بھی چک کے نا اتنے دونوں پاسے آئی لگا تے بچی نے چک کے وہ چھوٹی سی بہن میں تے گٹھڑی سر تے رکھی میں کی دس اینا ٹر کے تے میں ایک باری پوچھا میں کہ اماں تو تھکی نہیں اس ایک جملہ آکھیا جڑا مینوں اج یاد آ گیا تواڈے اس علاقے میری والدہ آکھیا ہنے جدوں میرے ویر دا گھر نظر آیا نا میرے سارے تھکے میں رہ گئے تواڈے مامے جدوں نکل کے میرے سر تے ہاتھ رکھے آباد رہو بھائی ادو میرے سارے دا مطلب تیاں دے تھکے میں پیکیاں دا شہر ویکھ کے نہیں تے آباد رہو بہناں دے تھکے میں ویراں دے گھر ویکھ کے لے جاندے نے نا جدوں زہرا دی دھی آئی ہے نا جڑی کدرے نہیں سی نہ تھکی نانے دی قبر ویکھ کے زمین تے ڈگ پئی آخری جملہ ڈگ پئی اے جتھے زری پئی ہے زری اے زری کچھ دور ہے اگر میں اتھے ہوواں تے اینا کو فاصلہ میں پڑھیا
جنی ذریعت تقریباً اینو جدو تھوڑا فاصلہ اتنے آ کے زہرا دیتی فضا پہ ٹور دی سی. تو انہوں پتہ ہے کربلا تو بعد بی بی اٹھ دی بھی فضا دے سہارے نہ, بی بی بہندی بھی فضا دے سہارے نہ سی. تے عزادارو میں کو تو انہوں تڑپانا نہیں چاہتا. نبی دے روزے دے قبر دے سرانے کھجور دا درخت سی. ایک مرتبہ بی بی اس درخت نال اپنی پیشانی لا کے بیٹھے سن. پیشانی یارا بچے بیٹھے نے ٹھول آ کے ایک پرا نو منہ کر کے تے پیشانی لا لیں. ایک بندے نے پوچھا ہے بی بی کون ہے برکے میں؟ میرے پیر سجاد آکھے میری پھوپھی پھوپھی زینب. انہاں کہ انج کیوں بیٹھے؟ انہاں فرمایا تھک پے. ہو سکے تھکے تے ٹھول لاندے. ہو گئی نا مجلس میری طرفوں. جڑا تھک جاندا ہے وہ دیوار نال ٹھول آندا ہے. ایتھے خون والے آنسو ڈگے نے تے رو کے فرماندے تے چپ کر بڑا ماریا نے میری کو. میری پھوپھی دیوار نال ٹھول آ کے بہ نہیں سکدے تے رات نو آرام دی نیند سو نہیں سکدے. او جنوں فضا ٹور کے پہ لیاوندی سی نا آخری جملہ او ڈگ پئی ہے نانے دی اوتھے قبر سی. ایتھے ڈگ کے فرماندی ہے پیکیو میں تھک پئی. نہیں تو سنیا ہی کوئی نہیں. میں کیا گیا زہرا دی دھی نے فرمایا میں ویرا دے سرا تھلے کھڑو کے توحید دے خطبے دے اندر نہیں تھکی. میرے اوپے کیوں ایک دعا کر لو. دعا ایک منٹ دعا کرو جدوں کوئی تھی نہ اجڑے تے جے اجڑ کے آوے تے انہوں کوئی جیوندا ملے. قبراں نال گلاں کرنیاں اوکھیاں نے تیاں دیاں اجڑیاں تیاں دیاں قبراں نال گلاں. بی بی فرماندی ہے میرے اوپے کیوں میں بازاراں چ نہیں سجے تھکی. نانا میں تیری تھی تھک پئی ہاں. اور اگوں سنو گے آخری جملہ ای تو پھر فضا اٹھاندے ہی رہنے. بی بی فرماندے نے فضا میرے کو اٹھیا نہیں جاندا. فضا مینوں نہ اٹھاؤ میں اٹھ نہیں سکتی. صدقے اس جگہ تو لے کے نانے دی قبر تک مخدومہ ہون چی گئے نے جی میں حسین اکبر دی لاش دے آئے. قبر تے ہاتھ رکھیا نے تے قبر نو ہلاوا ہے. بی بی نے ہاتھ بدھایا. فضا نے ایک کرتا رکھیا. کرتے وچ بڑے سوراخ سن. صرف ایک لفظ تواڈے کولوں میں کھوانا تانوں پتہ لگے ذاکری کنی اوکھی. اسی پڑھنے بھی ہوں تے رونے بھی. تسی سندے ہو تے رونے. ذاکری کرو. ایک ذاکری دا لفظ تو سان کرو. وہ کرتے وچ سوراخ بڑے جیسا کرتے وچ خون جمیا سی. وہ بی بی نے وہ کرتا ذرا زور نال کھولیا کیونکہ ٹھپیا سی تے خون نال جڑیا سی. وہ جدوں کھولیا نے کھول کے بی بی پاک نے وہ کرتا لمبا کیتا. تساں صرف ذاکری دا ایک کوئی جملہ آکھنا میں تے چھڈن لگا آنسو آ گئے.